बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त सियासी मैदान के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी होती हुई नजर आ रही है। उनके जो दस्ते रास्त हैं इसहाक डार साहब, वो डिप्टी वज़ीर आज़म जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। सवाल यह कि क्या इसहाक डार साहब को मौजूदा वज़ीर आज़म के ऊपर एक निगरान की हैसियत में मुकर्रर किया गया है, इसके ऊपर हम डिबेट करने जा रहे हैं। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने भी पार्टी सदारत वापस लेने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के सियासत पर बड़ी तफसील के साथ आमिर साहब का तजिया हासिल करेंगे, मगर इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज असेंबली फ्लोर के ऊपर बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और मौलाना साहब ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्लियामेंट से कब निकलना है या फिर दस्ते ही चले जाना है। और हुकूमत को गिराने की धमकी भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है कि एहतजाज के जरिए हम ये अमल करेंगे। इसके अलावा 2 मई को कराची जबकि 9 मई को पेशावर में मार्च करने का ऐलान भी कर दिया गया है। किसान की भी खास तौर पे हम गुफ्तगू करेंगे और पूरी तफसील आप लोगों के सामने रखेंगे कि किसान की जो परेशानी है उसकी परेशानी से लेकर जो गंदम को दरामद करने की मंजूरी तक का मामला है वो एहसन इकबाल साहब ने निगरान हुकूमत के ऊपर डाल दिया है। मौसम अगर हम देखें तो इस वक्त बेरहम हो चुका है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसान की नैया जो है वो डूबने के करीब है। क्या करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है, ये भी तफसील आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, आमिर साहब का तजिया शेयर करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में एक मरतबा फिर से हमें सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर साहब, एक तरफ तो ओहदों की बंदरबांट हो रही है और दूसरी तरफ धमकियाँ आ रही हैं कि एहतजाज के जरिए से गवर्नमेंट को गिरा दिया जाएगा। जी, वो बिल्कुल इस टॉपिक पे तो आते हैं, मगर मेरा ख्याल है आज का जो सबसे बड़ा टॉपिक है जो कि हर चैनल पे चल चुका हुआ है और काफ़ी उस पर तबसरा आ चुका हुआ है, मगर फिर भी मज़ीद तबसरे की हमेशा गुंजाइश रहती है। जी, वो है जो आपने इब्तिदाई में जिक्र किया कि इसहाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म लगा दिया गया है। अच्छा, माजी में भी 1-2 मिसालें हैं। परवेज़ इलाही साहब को फॉर एग्ज़ाम्पल लगाया गया था, मगर उस वक्त वो एक सिम्बॉलिक चीज़ थी और वो एक मखलूत हुकूमत थी, उसकी कंपल्शन थी, कोई ऐसा सच इख्तियार उनको नहीं दिया गया था, वह इज़्ज़त देने वाला मामला था। तो ये जो लगाया गया है तो इसकी मुख्तलिफ तशरीह की जा रही है मुख्तलिफ अंदाज से। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आपने कहा कि उनको निगरान मुकर्रर कर दिया, नहीं, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ इसके अंदर अहम यह है कि डार साहब को डिप्टी वज़ीर तो लगा दिया गया है, मगर इसका कोई, क्योंकि आइन में और कानून में कोई ऐसा जिक्र नहीं है, कोई ओहदा नहीं है ऐसा, तो देखना ये पड़ेगा कि उनको इख्तियार क्या दिया जाता है। क्या उनको कमेटियों के ऊपर कोई हेड बनाया दिया जाता है या कोई इन राइटिंग ऐसा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार या कैबिनेट का इख्तियार किसी को दिया नहीं जा सकता, किसी फर्द को भी नहीं दिया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ इख्तियार क्या दिया जाता है कि वो मिनिस्टर्स को बुला सकते हैं, कमेटीज़ के हेड्स को बुला सकते हैं, नहीं बुला सकते। सो एक तो ये इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा जो आपने इब्तिदाई में कहा कि जी ये शहबाज शरीफ के ऊपर जो है ना मज़ीद एक निगरान बिठा दिए गए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब का, और यहाँ ये जो बहस रहती है कि जनाब पार्टी के अंदर एक इंतशार नज़र आता है और 2 कैंप नज़र आते हैं, तो नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो अपना हुकूमत के अंदर पॉलिसी साजी के अंदर शराकत ज़्यादा चाह रहा है और वो एक चेक है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कि जनाब ये ना नज़र आए कि ये टोटली इनकी हुकूमत है। बहरहाल ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी है और उन्हीं की हुकूमत है। एक ये है कि पार्टी के अंदर क्लियरली एक डिवीजन तो नज़र आती है। बयानात में आप देख रहे हैं जावेद लतीफ़ वर्सेस राना सनाउल्लाह वर्सेस फलाना, ये रोज़ की गोलाबारी चलती रहती है। तो नज़र आता है कि पार्टी के अंदर 2 कैंप्स मौजूद हैं, क्लियरली मौजूद हैं। कोई उसको कहता है मुफाहमती ग्रुप और मज़ामती ग्रुप, मगर वो कैंप्स हैं। तो ये शायद कंसोलिडेट करने के लिए नवाज शरीफ साहब की एक एफर्ट है कि जिस तरह के उन्होंने जनरल कौंसिल का एक इजलास बुला के ये इतलाएँ आ गई हैं कि वो खुद सदर बन रहे हैं और ये इतलाएँ भी सुनने में आ रही हैं कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो है ख्वाजा साद रफ़ीक को बनाया जा रहा है और साथ में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के कंसोलिडेट पोजीशन की जाती है नवाज शरीफ कैंप की कि जनाब ये एक होल्ड रहे पार्टी के अंदर, एक पावर स्ट्रगल की जो एक शदीद आती है या इस तरह के क्या सराई की जाती है उसकी वजह से। दूसरा एक और भी एक थ्योरी है, वो ये
کے درمیان میں یہ بڑی ایک تاثر دیا جاتا ہے. کافی وزراء جو پرائیویٹلی آپ سے ملتے ہیں تو وہ ایک قسم کا اپنے آپ کو گورنمنٹ سے علیحدہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی فلانی چیز سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ جنہوں نے لگایا ہے وہ کریں. تو ایک تاثر آتا ہے کہ کافی سارے لوگ, اور خاص طور پہ نواز شریف کے سے جو منسلک لوگ ہیں, وہ اونرشپ نہیں لے رہے اس گورنمنٹ سے, وہ اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہیں. تو وہ یہ ایک ان کو کہ جناب یہ گورنمنٹ بہرحال جو ہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, اور یہ اس کے اندر کے جو بھی فیصلے ہیں, جو قانون سازی ہے, اس کے اندر ساری پارٹی ہے, اس میں شہباز شریف صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں. تو ان کے آنے سے ایک اونرشپ میں ان کو بھی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی یہ صرف شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ نہ ڈال دیا جائے سارا بوجھ. تو ایک اونرشپ دی ہوئی ہے, یہ بھی ایک تشریح کی گئی ہے. پھر فائنلی یہ کہ آف کورس پہلے وہ تو تھا نا ووٹ کو عزت دو, اب وہ کہتے ہیں ڈار کو عزت دو. سو وہ کیونکہ ڈار صاحب بہرحال سمدھی ہیں, ڈار صاحب کا ایک ہمیشہ رول رہا ہے, اور وہ ہمیشہ سے 40 سال سے اس خاندان کے ساتھ منسلک رہے, بعد میں گورنمنٹوں میں رہے, 4 دفعہ فنانس منسٹر رہے, کامرس منسٹر رہے, اور پچھلی حکومتوں میں 30-40 کمیٹیوں کو وہ رن کرتے رہے ہیں. تو یہ جو تاثر جاتا ہے کہ جناب اس دفعہ ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, حالانکہ پاکستان کی میں سمجھتا ہوں سب سے فارن منسٹر ہیں, سب سے باعزت پرائم منسٹر کے بعد جو عہدہ ہوتا تھا, جو کہ جس طرح بھٹو صاحب نے وہ لینے کی خواہش جو ہوتی تھی, انہوں نے سمبولیکلی پیپلز پارٹی نے بلاول کو کروایا تو وہ وزیر خارجہ ہے. مگر بہرحال یہ جو تاثر ہے کہ جناب ان کو وہ عزت نہیں دی گئی جو ایز سمدھی یا ایز جو بھی کہہ لیں سینئر ممبر جو ہے, تو ان کو عزت دلوائی گئی ہے کہ یہ ایک سمبولک ایفرٹ ہے. سو جو اصلی میرا تو ایک ہی اندازہ ہے, تو میں چاہوں گا شاید خاقان عباسی صاحب جو ہے, یہ ظاہر ہے ان کا بھی, ان کے خاندان کا بھی 40-50 سال سے اس پارٹی سے منسلک رہے ہیں, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو میں نے 4-5 پاسبلٹیز امکانات کیے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں کرنے کی ضرورت پڑی ان کو ڈپٹی وزیر اعظم لگانے کی؟ دیکھیں میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ایک فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے, ڈپٹی پرائم منسٹر نہ یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, نہ اس کا اوتھ ہوتا ہے, نہ ہی اس کا کوئی آفس ہے. اب وزیر اعظم صاحب کیا اختیارات اپنے کسی اور کو دے سکتے ہیں, وہ بھی کوئی ایسی گنجائش موجود نہیں ہے, کیونکہ جو وزیر ہوتے ہیں وزارتیں ان کے پاس ہوتی ہیں, وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, سیکرٹری ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سیکرٹریز یا وزیر جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں. ضرورت کیوں پیش آئی اس کے بارے میں بڑی قیاس آرائی ہو رہی ہے. یہ میرا خیال ہے حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا. وزیر اعظم صاحب کی مرضی ہے, جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کا حق بھی ہے, لیکن اس عمل کو کوئی زیادہ پذیرائی مجھے کوئی مثبت کہیں بھی بات اس کے بارے میں نظر نہیں آئی. اور کیا اس سے فائدہ ملے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اگر کوئی محاذ آرائی ہے پارٹی کے اندر جس کا مجھے علم نہیں ہے, تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے میرے خیال سب اس جماعت میں سب لوگوں کے لیے, اور خاص طور میاں نواز شریف صاحب کے لیے, کہ اگر آج وہ بھی اس معاملے کو نہیں سلجھا سکتے, بلکہ تاثر تو یہ ہے کہ وہ اس کا حصہ بن گئے, تو پھر بات بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ایک جماعت ہو اور وہ ذمہ داری ایک شخص پہ ڈال دے یا کسی اور پہ ڈال دے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو جماعت کے اندر کوئی اور آدمی چلا رہا ہے. یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی. آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی 16 مہینے کی حکومت تھی جو کہ ایک بڑی لوز کولیشن گورنمنٹ تھی, اس میں پی ایم ایل این تقریباً 1/3 سے تھوڑا اوپر تھی, لیکن اس کا جو سارا جسے اس حکومت کی ناکامی کا ملبہ سمجھ لیں, جو بھی سمجھ لیں, وہ مسلم لیگ نون نے برداشت کیا, اور الیکشن میں آپ نے رزلٹ دیکھ لیے. تو یہ آج ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ان معاملات سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ کرسیوں کی بندر بانٹ عوام پسند نہیں کرتے. یقین کریں بہت ہی منفی تاثر ان چیزوں کے بارے میں آج عوام کے اندر ہے, اور ایک بڑی بے چینی اور ایک بڑی نا امیدی کی فضا قائم ہو گئی. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, جب لوگ دیکھتے ہیں جی کوئی یہ بن رہا ہے, کوئی وہ بن رہا ہے,
وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، یہ اپنی کرسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں. کیا سارا یہ ایسے ہوا میں نہیں ہے، کیونکہ ٹی وی کے اوپر روز یہ گولہ باری نظر آتی ہے. جاوید لطیف صاحب ایک طرف سے وہ کہہ رہتے ہیں کہ جی ہمیں ہروایا گیا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نہیں جی ہم جینونلی ہارے ہیں. پھر یہ ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ جی یہ فیصلہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم لگانے کا یہ نواز شریف کا ہے. تو دوسرا کیمپ پہ کہہ رہا ہے نہیں جی یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے. اور جس طریقے سے کیا گیا کہ وزیر اعظم بھی سعودی عربیہ میں ہیں، وزیر خارجہ بھی وہاں ہیں، تو اس دوران میں یہاں سے یہ نوٹیفیکیشن کی ایبسنس میں آتا ہے. تو جب پارٹی تجربے سے دیکھا ہے کہ جو سٹرونگ ہوتی ہیں، نواز شریف صاحب اتنے سال یہاں پہ نہیں رہے، مگر پارٹی پہ ان کا ہولڈ رہا، کمپلیٹ ہولڈ رہا. کسی کی جرت نہیں تھی کہ یہ کہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی پارٹی نہیں ہے یا اب ان کا پالیسی سازی کے اندر کوئی رول نہیں ہے. تو جب یہ ضرورت پڑ جائے کہ آپ کو پریزیڈنٹ بننا ہو، ورنہ تو رابر ہو، قائد ہو، جو مرضی نامن کلیچر ہو، تو وہ رہتا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ ٹی وی کے اوپر عام نظر آ رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی خبر نہیں رہ گئی. جی عمر صاحب بالکل ٹھیک بات ہے. اگر جماعت میں انتشار ہوگا تو جماعت کمزور ہی ہوگی، اس کو اس سے کوئی تقویت نہیں ملے گی یا مضبوط نہیں ہوگی. اور اگر جیسے آپ نے کہا کہ ایک گھر کے اندر ہی اختلاف ہو، اور جو آپ نے کہا کہ گولہ باری ہو رہی ہو، تو پھر گولہ باری اپنے گھر پہ تو کوئی نہیں کرتا نا. نقصان تو پھر گھر کا ہی ہوگا، نقصان اس جماعت کا ہی ہوگا. تو یہ بڑی کم از کم میرے لیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر اس میں کوئی صداقت ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اب پارٹی کو پر ہولڈ ری گین کرنا چاہتے ہیں اور فزیکلی کرنا چاہتے ہیں. یہ پوزیشن صدر کی ان کی ہی تھی. یہ عدالت نے ان کو قانون کی تشریح کر کے اسے علیحدہ کیا تھا 2018 کے اندر. تو اگر وہ اس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے. لیکن اس سے جس طرح یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک تفریق نظر آتی ہے جماعت کے اندر جو اس کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی. جی آپ بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں، اور بھی عقل مند لوگ تقریباً تمام ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایک بالکل ساری چیزیں نارملائز نہیں ہو جاتی، جب تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ فورن انویسٹمنٹ بھی آئے، انویسٹمنٹ بھی لوکل بھی آئے، فورن بھی آئے، اور یہ معاملات آگے چلیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو خبریں اب آ رہی ہیں لیٹسٹ جو ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. پی ٹی آئی نے بھی اپنی احتجاج کی کال دے دی ہے. پی ٹی آئی کی تو اپنی جگہ، مگر مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ ہیں، اور انہوں نے یہ پروو کیا گیا ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے اکیلے دھرنا دے کے یہاں گورنمنٹ کی جو فاؤنڈیشن تھی وہ ہلا دی تھی. تو ان کا جو آج ایک تو انہوں نے بڑی خوفناک قسم کا تقریر کی ہے، پروڈیوسر صاحب وہ دکھا سکیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو پھر اس سے بات کرتے ہیں. جناب اسد قیصر صاحب، ان کا جو مطالبہ تھا میرے خیال میں ان کا مطالبہ صحیح تھا. جلسہ کرنا ان کا حق ہے اور میں ان کے اس مطالبے کی حمایت کرتا ہوں. ہمیں تو 2018 کے الیکشن پر بھی اعتراض تھا، آپ کو بھی اعتراض تھا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا. اس وقت بھی تو مینڈیٹ تقریباً وہی ہے، کچھ تھوڑا آگے پیچھے. اسی مینڈیٹ کے ساتھ اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور اسی مینڈیٹ کے ساتھ آج دھاندلی کیوں نہیں ہے؟ خدا کرے یہ خبر غلط ہو، لیکن ہماری معلومات یہ ہیں کہ اس بار تو باقاعدہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں اور اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. اور ہمدردی کی بنیاد پر کہتا ہوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور جناب شہباز شریف صاحب سے بھی اور اپنے برخوردار بلاول زرداری صاحب سے بھی کہ عوام کے لوگ ہو، چلو اکٹھے عوام میں جاتے ہیں، چھوڑو اس اقتدار کو، آئیں ادھر بیٹھیں، اور اگر واقعی لارجر گروپ پی ٹی آئی ہے دے دو ان کو حکومت. لیکن شاید
मेरी बात अहमुकों वाली लग रही होगी आपको, क्या कह रहा है, कहाँ से बोल रहा है, आज भी वक्त है समझ। बड़ी खौफनाक आमिर साहब ये खौफनाक की साथ में जो ज्यादा मैं समझता हूँ इसके बाद मोर ओवर जो उन्होंने कर दिया कि उन्होंने जो अपनी एहतजाज की तारीखें दी हैं जी, एक वो 2 मई की कराची में दी है और फिर उन्होंने 9 मई से वो पेशावर से शुरू कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने जो उनकी अपनी सिक्योरिटी है वो 400 अफराद जो हैं वो ज़ाहिर है वो डंडा बरदार होते हैं और पेशावर केपी एक हसास सूबा है और वो कह रहे हैं वहाँ से वो शुरू करेंगे। तो ये शाहिद साहब एक तो उनकी तकरीर आपने सुनी कि उनके ये जज्बात और प्लस ये 9 मई एक बड़ा एक अहम अब सिंबॉलिक डे भी बन गया हुआ है, तो कैसे देखते हैं इसके आप? देखिए, अपोजिशन एहतजाज करती है और हुकूमत सुनती है, उनकी बात पर गौर करती है और फिर कोशिश करती है कि बात संभल जाए, कुछ जवाब दे देती है। बदकिस्मती यहाँ ये है कि आज मुल्क में जो सियासत है वो नफरत में तब्दील हो गई है, वो दुश्मनी में तब्दील हो गई है। और आप देख लें कि मौलाना साहब जो कल इत्तेहादी थे, जो पीडीएम का हिस्सा थे, पीडीएम के सदर थे और जो तहरीक चली उसकी रूह रवां थे, पीडीएम की जो तहरीक थी, और उसमें बड़ा रोल उनकी जमात का हुआ करता था कि स्ट्रीट पावर भी उनके पास है और जो एक जोश व खरोश उस जमात का है या जो उनके पास ताकत है एक मुकाबला करने की, वो शायद किसी और जमात के पास नहीं है। और मौलाना साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान है और आपने देखा होगा कि जब उनके पत्ते कमज़ोर भी हों तो वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो आज अगर वो जो बात कर रहे हैं तो हुकूमत अगर इग्नोर करेगी तो ये उनकी गलती होगी। मौलाना साहब की बातों में वज़न भी होता है, उसके पीछे अमल भी होता है। तो इसलिए अगर उनकी बात को समझेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे तो ये हुकूमत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है। इसके अंदर जो एक 9 मई को जो जलसा है वो एक इसलिए भी अहम हो जाता है कि एक तबका है बहुत बड़ा जो कि समझता है कि वो एक सानिया था और ये कई लोग उसको इसी तरीके से उसके 1 साल बाद देखना चाहते थे। मगर ये एक टर्न अराउंड सा है कि जब मौलाना उस दिन एहतजाज कर रहे हैं तो ये बयानिए का भी एक क्लैश आ जाता है कि लगता है कि ये सारा जो बयानिया बनाया गया था या बना, ये टर्न अराउंड हो गया है। जी पता नहीं ये मौलाना साहब ने इससे कोई सिंबॉलिक बात इसमें रखी है या नहीं। 9 मई का जो मामला है ये बड़ा संगीन मामला है। हमने इसको कुछ सियासत की नज़र कर दी है और कुछ हमने प्रोसिक्यूट ना करके, क्योंकि अगर फ़ौज की तनसीबात पे उस मुल्क के दुश्मन हमलावर हों तो आप उनका मुकाबला गोली से करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर शहरी आप हमलावर हो जाएं उसका भी मुकाबला आपको करना पड़ता है। ये बहुत संगीन बात है कि ये मामला हुआ हमारे मुल्क में, कई शहरों में हुआ। अब ज़रूरत ये थी कि आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। जो लोग गिरफ्तार हुए उनके खिलाफ शहादतें इकट्ठी करते, अदालतों में खड़ा करते, उनको सज़ा देते। ये मामूली नौयत का वाक़या नहीं है कि चंद अफराद आए उन्होंने कुछ कर दिया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या नहीं थी, ये भी मालूम करना ये इससे जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी ज़िम्मेदारी है। मेरा ख्याल है कि हमने इस मामले को बड़ा लाइटली लिया है और इसको कुछ सियासत की नज़र करने की कोशिश की है। इससे ये मामलात हल नहीं होंगे बल्कि मज़ीद पेचीदा होंगे। अच्छा। तो मौलाना साहब जो कुछ किया ये फिर मौलाना साहब बताएंगे कि अपनी तकारीर में कि वो क्या उनकी सोच है।
बासिर साहब, जिस तरह से अभी गवर्नमेंट के हवाले से भी आप और आमिर साहब बात करें, गवर्नमेंट बज़ाहिर जितनी मजबूत होनी चाहिए फिलहाल उतनी मजबूत हमें नजर नहीं आ रही, तो फिर क्या वजह आपको नजर आती है कि ना वो पीटीआई से बात करने के लिए उस हद तक संजीदगी का इजहार कर रही है, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई राब्ता बहाल किया जा रहा है, और हमें पता है कि चंद दिन सिर्फ बाकी रह गए हैं, सड़कों पर पीटीआई भी नजर आ रही है हमें और मौलाना साहब भी नजर आएंगे, तो किस तरह से ये सिस्टम आगे बढ़ेगा फिर? देखिए, आपको हुकूमत चलानी चाहिए, परफॉर्मेंस नज़र आनी चाहिए, हुकूमत की ताकत आपको नज़र आनी चाहिए। और ताकत ये नहीं होती कि आप लोगों के पर्चे दर्ज कराएं या कुर्सियों की बंदरबांट शुरू कर दें। आपको अवाम के मसाइल पर बात करते हुए नज़र आना चाहिए। हम आज एक ऑप्टिक्स का हमने एक मामला शुरू कर दिया है। ये मुल्क ऑप्टिक्स से नहीं चलते। मुल्क हर रोज़ मेहनत करने से और हर रोज़ छोटे छोटे फैसले जो मिलकर एक बड़े मसले को हल करते हैं, ये आपका काम होता है। वो कोई फैसला नज़र नहीं आता, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती, कोई फैसला नज़र नहीं आता। और आज आपके मुल्क को बहुत गहरे किस्म के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मामूली ये जो हुकूमत अशखास को बदलने पे लग जाए कि फ़लाने को आईजी लगा दे जनाब मुल्क ठीक हो जाएगा, फ़लाने को वज़ीर दाखिला लगा दे मुल्क ठीक हो जाएगा, ये नाकामी की पहली दलील होती है जब आप अशखास निज़ाम के बजाय अशखास पे इन्हिसार करना शुरू कर दें। तो यही मामला आज नज़र आता है। 3 महीने इलेक्शन को होने लगे हैं, 2 महीने हुकूमत को हो गए, कुछ नज़र नहीं आता। यकीन करें, इतनी कमज़ोर हुकूमत मैंने कम से कम पिछले जो 85 है उसके बाद से नहीं देखी। ये रियासत के जो तमाम अरकान हैं उनके दरमियान भी एक तनाव है, फिर इदारों के दरमियान भी तनाव है। और सबसे बड़ी मिसाल तो ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो ख़त लिखे हैं, तवातर के साथ लिखे हैं, और उसके ऊपर अब फुल कोर्ट बना हुआ है, उसके ऊपर देखेंगे। पर उसकी एक लेटेस्ट डेवलपमेंट उससे जुड़ी हुई तो पार्शली थी कि आज बाबर सत्तार साहब, जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक उनके सामने एतराज़ किया गया कि वो उनको कि जी आप ये केस ना सुने। ये ऑडियो लीक का एक केस चल रहा था जिस पे उन्होंने इंतज़ामिया के कुछ लोगों को बुलाया हुआ था, और उन्होंने कहा जी ये आप ना सुने क्योंकि आपने वो ख़त लिखा हुआ है। तो ज़ाहिर उनको 5 लाख जुर्माना भी हुआ, और उसके बाद उनका वो अपील भी, उनकी अर्जी भी खारिज कर दी। मगर ये तनाव जो नज़र आता है हर इदारों के साथ है, और जो तकरीम होनी चाहिए अदलिया का, मैंने एक मिसाल सिर्फ दी है। आप पार्लियामान का बहुत हिस्सा रहे, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हुए हैं, उसकी वो रेलेवेंस नहीं रही। उसके बाद एग्जेक्टिव का एक वो भी तनाव नज़र आता है। इसको पोस्टिंग जिस तरह भी आपने फरमाया कि जी ये इधर को इसको इधर लगा दें, ये हल नहीं होता। इवन हमारे मतलब मीडिया के हवाले से भी वो जो एक वज़न होता था, एक जो हम लोग कहते थे उसका जो असर होता था, वो किसी को कोई असर नहीं होता। तो वेयर इज़ इट ऑल हेडेड? क्या किधर जा रहे हैं हम? आप तबाही की तरफ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं? जहाँ अवाम हुकूमत बनी हो, कोई वहाँ जो MNAs हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं मेरे साथ, वहाँ पे आपस में मजाक करते हैं कि तुम 45 के हो, मैं 47 का हूँ, तुम 47 के हो, मैं 45 का हूँ। जो ख़वातीन बनी उन्हें कहते हैं तुम तो 45 के वोटों से आई हो, 47 के वोटों से। ये सारा तमाशा लगा हुआ है आपके सामने। जो आज मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था, जो बाबर सत्तार साहब के बारे में अदालत में कहा गया, और ये बात यही वो संजीदगी है जिसका मुजाहरा सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को, जिसकी आज ज़रूरत है कि जो लोग पेश हो रहे हैं अपने केसों में। बाबर सत्तार साहब एक जो जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, जानता हूँ, एक काबिल और मेरे ख्याल काबिल वकील थे, और मेरे ख्याल काबिल जज भी होंगे, और काबिल राइटर थे, बहुत अच्छा लिखते थे। और उनके बारे में तासुर बहुत ही अच्छा है। अगर उनके बारे में जो उनके सामने पेश हो रहे हैं वो ये कहे कि जनाब आपने तो ख़त लिखा है कि मुझे अपने फ़र्ज़ मनसबी से रोका जा रहा है, तो मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। अब मुझे क्या पता कि आपको मेरे फैसले में भी आप पर कोई दबाव है और मेरा फैसला, आप मुझे फैसला मेरे ख़िलाफ़ कर देंगे। यानी उन्होंने उंगली उठा दी जज पर कि जनाब मुझे आप पे एतमाद नहीं है कि आप इंसाफ कर सकेंगे। और जब बाबर सत्तार जैसे जब जज पे बात उठ गई तो फिर मेरा ख्याल है फिर कोई भी आदमी से बचेगा नहीं।
تو آج چیف جسٹس صاحب سے میں گزارش کروں گا اس ملک پہ مہربانی فرمائیں، اور جو انہوں نے ڈائریکشن مانگی ہے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو ڈائریکشن دے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں آپ فل کورٹ بٹھائیں یا جو بھی کریں، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ بتائیں ہم اپنا فرض منصبی ادا کریں یا نہ کریں، کیونکہ ہم پہ دباؤ ہے کہ اپنا فرض منصبی ادا نہ کریں. یہ بنیادی بات ہے. اس پر ہم اگر 4 ہفتے لے کر خط بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر انصاف کا نظام نہیں چلے گا. ویسے جب آپ نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے جیسے بہت لوگ جو کہ آپ کے دیکھتے رہے ہیں، آپ کا کریئر دیکھتے رہے ہیں، تو ہمیں یہ شک پڑتا تھا کہ شاید پتہ نہیں آپ کا یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے. مگر ابھی جس طرح کی پارلیمنٹ ہو گئی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں 45 فارم اور 47 فارم والے بن گئے ہیں، یہ آپ کی انٹویشن تھی کہ حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اصولی فیصلہ تھا؟ ور یو سو انٹیلیجنٹ، بلیسڈ، لکی، کیا کہیں گے؟ کوئی میرے انٹیلیجنس کا دعویٰ نہیں ہے، نہ ہی میں بلیسڈ اور لکی، اللہ کا کرم ہے. لیکن میں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا وہ تقریباً 1 سال پہلے کیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی جماعت سے، میں نے میاں صاحب کو یہ کہا تھا کہ میں جس سیاست کا اقتدار ہر قیمت پر جس کا فیصلہ میری جماعت نے کیا ہے، میں اس سے اتفاق میرا نہیں ہے، تو میں یہی کر سکتا ہوں، میں الیکشن نہیں لڑوں گا. تو میں اس فیصلے پر قائم رہا. بہرحال بعد میں جب حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد سے جو حالات پیدا ہوئے، مئی 9 ہوا، یہ مئی 9 سے بھی پہلے کا فیصلہ تھا، 9 مئی ہوا، یہ سب معاملات ہوئے. تو اب اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا. تو میرے لیے کم از کم اگر میں نے الیکشن لڑا ہوتا تو یہ 47-45 کے ماحول میں میرے لیے اس سیاست میں رہنا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اس بڑی خرابی سے. بہت شکریہ، تھینک سو مچ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب، ہم کسان کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اور کسان پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ صدر کسان اتحاد جو ہیں وہ خالد کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کے وقت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہر ماحولیات فاطمہ یامین صاحبہ بھی موجود ہے. بہت شکریہ فاطمہ، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب، ان کی طرف، اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ جو آج کل موسم چل رہا ہے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بڑا روح افزا قسم کا ہے، بڑا خوبصورت موسم ہے، مگر جو کسان ہے اس کے لیے اس سے بڑی زحمت کوئی ہے ہی نہیں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے. جی، یہ وہ جو انہونی تھی جس کے لیے ہم بھی دعا کر رہے تھے، بار بار دعا کر رہے تھے کہ خدا کے لیے گورنمنٹ جو ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ خاص طور پہ اس کا فیصلہ کر لے، گندم اٹھانے شروع کر دے. بے موسمی بارشوں کا رواج ہے ساؤتھ پنجاب میں، پہلے حالانکہ ہو چکی بھی تھی. اور خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اور ہم یہ ہر پروگرام میں ہمیں یہ کہتے رہے کہ جناب ہماری مات ہو گئی ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا، کل فیصلہ ہو جائے گا. اور ہر پروگرام کے آخر میں ہم دعا کرتے تھے، یا اللہ بارشیں نہ ہوں ورنہ کھڑی فصلوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اور وہ فائنلی وہ ہو گیا. میں صرف ان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے دکھانا چاہوں گا کہ آج سے 15 تاریخ کو، یہ تقریباً 14-15 دن پہلے جو ہے ہم نے یہ اندیشے کا اظہار کیا تھا، مگر کسی کام پہ جو نہیں رہیں گی. پروڈیوسر پلیز دکھائیے گا. پنجاب کے اندر خاص طور پہ کسان بڑا پریشان ہے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو 3900 فی ٹن کے حساب سے راف سے، جسے سپورٹ پرائس کہتے ہیں، ہم قوت خرید اس پہ آپ سے خریدیں گے. تو مختلف صوبوں نے، یہ صوبوں نے ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. پنجاب کے اندر 3900 روپے طے ہوئی تھی. کسان بہت پریشان ہے کہ خریداری کی تاریخ لیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور ایک مصیبت پڑی ہے ساؤتھ پنجاب میں، خاص طور پہ بے موسمی بارشوں کی وجہ سے کئی فصلیں خراب بھی ہو رہی ہیں اور وہ بیچنا چاہ رہے ہیں. مگر حکومت پنجاب وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آیا ہوا ہے. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس پیسہ کم ہے، دوسرا ہمارے پاس اسٹوریج کی کمی ہے. اور نگران حکومتوں نے ایک بہت ہی بڑا، میں سمجھنا مجرمانہ کام کیا، جس کی کہ تفتیش ہونی چاہیے. کس نے مال بنایا؟ کہ ہم نے جب یہ بمپر کراپس کی خبریں آ رہی تھیں تو 32 لاکھ ٹن جو ہے وہ امپورٹ کر لی. مارچ کے مہینے ہی 12 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی. یا سے تقریباً ہم نے عامر صاحب 13 دن پہلے یہ پریڈکشن ساری دی تھی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. 13 دن پہلے یہ بات کی تھی، اور ہم تواتر کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بلا سر پہ آ چکی بھی ہے.
خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ ایسا ہو گیا کہ بارشیں جو ہیں، یہ فاطمہ بی بی ماہر ماحولیات ہمارے ساتھ تھی، ایک ہفتہ پہلے یہ آئی تھیں، اور یہ اس وقت بھی ہم نے اندیشے کا اظہار کیا کہ یہ بارشیں بڑھ سکتی ہیں، بے موسمی، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. کلائمیٹ ویدر دنیا بھر میں، ہمارے خطے میں اور پاکستان میں خاص طور پہ بالکل غیر اعتباری ہو چکے ہوئے ہیں. جی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کسان سڑکوں پہ آ چکے ہوئے ہیں فائنلی. بالکل ان کی یہاں بالکل یہ شارک تک جو ہے نا مشکلات آ گئی ہیں. اور یہ باقی کی سٹوری جو ہے نا خالد کوکر صاحب شروع سے شور مچا رہے تھے، پہلے ان سے سمجھ لیتے ہیں کہ اب لیٹسٹ کیا صورتحال ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جی خالد کوکر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سب سے پہلے تو میں آج پرزور مذمت کرتا ہوں جو پنجاب حکومت نے کسانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، گرفتاریاں کی. کاشتکار جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا ہر لحاظ سے جمہوری حق ہے کہ وہ صرف کس لیے آئے ہیں، اسی لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو حکومت نے خود ریٹ طے کیا، منیمم سپورٹ رکھی ہے، اسی کے گندم خرید کر لی جائے. لیکن اس کو اس سے 1,000 روپے کم مل رہا ہے، یعنی کہ تقریباً 40,000 روپے پر ایکڑ کاشتکار کو منیمم 40 سے 50,000 پر ایکڑ نقصان ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ 32 لاکھ ٹن، اب میں نے فگر نکلوا لی ہے جی، 35,87,000 ٹن باہر سے گندم امپورٹ کی گئی ہے، جبکہ ہمارے پاس اپنے پاس 45-46 لاکھ ٹن گندم پچھلے سال کی موجود پڑی تھی. تو یہ بالکل ایک مجرمانہ فعل ہے جو کیا گیا اور پیسے کمانے کے لیے کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بوٹی کھانے کے لیے بکرا حلال کیا انہوں نے. اس میں نے آپ کو میں بتا دوں کہ میں نے اپلیکیشن دی تھی پرائم منسٹر صاحب کو، آرمی چیف کو، اور اس پہ ایکشن ہو گیا. ایک کمیٹی بن گئی ہے مشتاق برانا صاحب کے انڈر، وہ انکوائری شروع کر دی ہے انہوں نے آج سے. خدا کرے کہ میرٹ پہ انکوائری ہو اور جو اس میں مجرم ہے ان کو سزا ملے. ہم تو یہ چاہتے ہیں ان کو پھانسی دی جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ کاشتکاروں کا معاشی قتل ہو چکا ہے. اس وقت نہ ان کے گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ ان کے کھیت کے حالات ٹھیک ہے، نہ بچوں کی صحت کے حالات ٹھیک ہے، نہ تعلیم کے حالات ٹھیک ہے. ہم لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ $1 بلین کی امپورٹ کی گئی ہے. اگر وہ $1 بلین کسانوں کو دے دیے جاتے تو ان کے مسئلے کا حل ہو جاتا. اور یہ مجرمانہ کام ہوا ہے، یہ تو ہوتی رہے گی. ابھی ہماری اطلاع یہ ہے کہ سینکڑوں بتایا جا رہا تھا کہ جو گرفتار کیے گئے ہیں عہدیداران کے علاوہ کافی لوگ، درجنوں اور سینکڑوں میں 100 سے غالباً زیادہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں. اور ابھی یہ صورتحال بتائیں گے جو بارشیں غیر موسمی ہو گئی ہیں جس کا اندیشہ تھا، اس سے فصلوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے اور اب کیا کرے گا کسان؟ کتنی فصل تباہ ہونے کا اندیشہ ہے؟ دیکھیں جی، میں ملتان کا رہنے والا ہوں، ڈسٹرکٹ ملتان اور خانیوال میں میرا رقبہ ہے. تو سب سے پہلے تو ہمارے آم کے باغوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. دوسرا، جو فصل ابھی کٹائی ہو رہی تھی تو گندم کا بھی نقصان ہے. جہاں ژالہ باری ہوئی ہے، جہاں پہ زیادہ بارش ہوئی ہے، وہاں گندم کا بھی نقصان ہے، باقی فصلوں کا بھی نقصان ہے. بے موسمی بارشیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور گڑ گڑا کے رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے کہ بے موسمی بارش آنا. موسمی بارش آنا اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اس وقت خوشی ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، راضی ہوتا ہے اللہ میاں جب بارشیں دیتا ہے. اب میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ کاشتکار کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت برے حالات ہو چکے ہیں. گندم کے اس کو پیسے نہیں مل رہے، گندم اس کی بک نہیں رہی. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ اگلی فصل 2 فصلیں ہیں گندم کے اوپر جو میجر فصلیں آنی ہیں، ایک کپاس ہے، دوسری چاول ہے جو اس رقبے پہ آنی ہے، اس پہ خرچ وہ کیسے کرے گا. دوسرا یہ دیکھیں کہ ان کے امپورٹ کرنے سے کیا ہوا جی. دیکھیں جی، امپورٹ کو کیپ نہیں کیا گیا. پہلی چیز تو یہ ہے جی، میری امپورٹ کو کیپ نہیں کیا گیا. پھر 31 مارچ ڈیٹ رکھی گئی، جبکہ فروری کے اینڈ پہ ہماری آ جاتی ہے اپنی گندم آ جاتی ہے.
دوسرا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ بالکل بدنیتی کھوکر یہاں صاحب، تک اس ہے کا ابھی اس کا نقصان یہ ہے کہ ابھی جو ہے اگلی فصلیں جو ہیں چاول کی اور کپاس کی جو لگنی ہیں وہ اس کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کسان کے پاس، تو اگلے سال اس کو بھی شاید پھر جو ہے امپورٹ کرنا پڑے یا زر مبادلہ اس کے اوپر خرچ ہوگا، پھر اگلے سال گھبرائے گا کسان دوبارہ گندم لگاتے ہوئے، تو اگلے سال بھی یہ نقصان ہوگا، یہ تو ہوگا۔ پر میں چاہوں گا فاطمہ سے پوچھنا یہاں پہ، کیونکہ یہ اب کسانوں کا مسئلہ اور فصلوں کا مسئلہ موسم سے ڈائریکٹلی جڑ گیا ہے، پر مجھے بڑا سخت نعوذ باللہ خالد کھوکر صاحب سے اعتراض ہے کہ یہ جو کہنا کہ یہ خدا ہمارے سے ناراض ہے اور خدا کا یہ کرنا، یہ انسانوں کی غلطیوں سے ہے۔ آپ جیسے ماحولیات جو ہیں یہ 1-2 سالوں سے شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ موسمی تبدیلیاں یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں یہ کام کرنے چاہیے تاکہ ان سے بچاؤ کر سکیں، یہ انسانی غلطیاں ہیں، اس کو خدا پہ ڈال دینا کیا مناسب ہے؟ السلام علیکم عامر صاحب، بہت شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ جو ہے شامل کیا پروگرام میں۔ کھوکر صاحب کی بات سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ اس وقت جو سب سے زیادہ معصوم جو لوگ ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ وہ کسان ہیں۔ اس بیچارے کے کسان کے گناہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہم سب کے ہیں، اور یہ کہنا کہ وہ اپنے گناہ کا جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں وہ ذرا غلط بات ہوگی۔ باقی جو موسمی تبدیلی ہے اس کے اوپر تو مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جو میں کام کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسا فنومنا ہے جس میں ہم نے 20 سال کم از کم جو ہے ہمیں ہو گئے ہیں اس کو ریکگنائز کیے ہوئے، اور اس کے امپیکٹس کو دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے تو 50 سال پہلے سے ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس بات کو سننا نہیں تھا، لیکن یہ جو اس وقت بحران ہے جس میں گندم کا بحران ہے، جو آم کا ایکسپورٹ ہے اس کا بحران آئے گا، پھر اس کے بعد کپاس کی جس طرح آپ نے بات کی اس کا ایک بحران آئے گا، وہ سب آج کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا جو ہے میں جو قصوروار ٹھہراتی ہوں وہ میں اپنے اوپر ضرور ٹھہراؤں گی، اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر اور حکومت کے اوپر۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آلریڈی یہ ساری خبریں مل چکی تھیں کہ اسپرنگ کی رینز جو ہیں، بہار کی رینز یہ لیٹ آئیں گی اور یہ زیادہ آئیں گی۔ اب اس مرتبہ جو بارشیں آئی ہیں ان کا دورانیہ بھی ذرا بڑھ گیا ہے، اور ان کی جو مقدار ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ نے یہ کہنا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، اپنا جتنا بھی آپ نے پرائسنگ کا اسکیجول تھا، آپ نے جو کٹائی کا اسکیجول تھا، اور آپ نے جو خرید کا اسکیجول تھا، وہ آپ نے خود ایک سروس بنائی ہوئی ہے نا کہ آپ کسان دوست کو وہ سارے مشورے دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ نے کیوں نہیں اس کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس طریقے سے کریں، اور پھر آپ نے اس کو اپنی پالیسی میں بھی شامل نہیں کیا۔ یہ بحران آرٹیفیشل ہے، یہ اس کو آرام سے مینج کیا جا سکتا تھا۔ ہمیں پچھلے سال سے پتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بحران آنے، بلکہ اگر آپ FAO کی جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے UN کی، اس کی رپورٹ دیکھیں 2023 کی، تو اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو گندم کی پروجیکشن کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ پاکستان کے اندر گندم کی جو کاشت ہوگی اور اس کی جو مقدار ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، اور اس کو انہوں نے ریڈ فلیگ نہیں کیا۔ تو پھر ہم کیوں اپنے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ اگر ہم موسمی اور ہر چیز کے لحاظ سے ہم اس کو سروائیو کر جاتے، لیکن ہم نے خود ہی اپنے ساتھ کیا ہے۔ یہ سارا ایک آرٹیفیشل بحران ہے جو کریٹ کیا گیا ہے۔ کوئکلی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا فاطمہ، کوئکلی آج کیا کرنا چاہیے کسان کو فوری اس کرائسس سے نکلنے کے لیے؟ ایک حکمت عملی بنائے حکومت کسان کے ساتھ مل کے کہ آپ نے ستمبر تک اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ سیف رکھنا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ بیجوں سے لے کر، بیجوں کی اویلیبلٹی سے لے کر، کٹائی سے لے کر کس طریقے سے بیچنا ہوگا، خریدنا ہوگا، وہ سب ہم کیسے کریں گے ستمبر تک کم از کم۔ کوئکلی بتائیے گا کھوکر صاحب، کوئکلی کھوکر صاحب، آپ کے پاس جو گورنمنٹ یہ جو کہتی ہے کل مسئلہ حل ہو جائے گا، کل 15 دن سے چل رہا ہے، اب یہ کل ہو جائے گا یا گرفتاریاں ہی ہوں گی؟ جی آج تو آپ کے سامنے ساری گرفتاری ہوئی ہیں، اب بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کل کیبنٹ میں اس ایشو کو رکھا گیا، کل ڈیسائیڈ ہو جائے گا، لیکن اگر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا، پورے پاکستان کا نقصان ہوگا، فوڈ سیکورٹی رسک پہ چلی جائے گی، کیونکہ اگلے سال گندم کی کاشت میں ایک بہت بڑی کمی آئے گی۔ دیکھنا کاشتکار نے فصل وہی کاشت کرنی ہے جس کا اس کو فائدہ ہو۔ پر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے خدا کے پہ ڈالنے کی بجائے اپنے جو معاملات ہیں ٹھیک کر لیں تو بڑا ضروری ہے، اور یہ حکومت
کرنا حکومت نہیں ہے. کسان بیچارہ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہے, تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ترہ کر سکتے ہیں خدا کے لیے کل کیبنٹ سے زیادہ پروونس میں, کیونکہ معاملہ زیادہ پنجاب میں ہے اس وقت, وہاں پہ مسائل کر لیں. بہت شکریہ. پنجاب کیبنٹ خالد کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی وقت بھی ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.